بعد میں لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں۔ آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں۔ وہ کیا کیا ہے آپ سن لیجئے۔ کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے۔ اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ، میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے۔ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں۔ کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو، شرم آتی ہے۔ دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے، یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ سب سے بہترین ایصال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے۔ دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے۔ جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا اس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں، یہ سب صدقہ جاریہ ہے۔ لیکن اس کی اہمیت کہاں جاگتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ، یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے، ہمارے شہر ہرے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو۔ کل ہے لیکن آج لگا دو موقع ملے تو۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو، کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے۔ کتنی اہم بات ہے نا۔ مطلب یہ نہیں کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتہ چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو، یہ معنی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے، تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں، جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو۔ آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے، اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے۔ یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے۔ اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے، اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے۔ اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ، کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ، یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ، صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔